والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: آمنت بالله صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. وہ شاہ مشرقین ہیں، لوگو حسین ہیں. ذرا قریب آ جائیں، بچے بھی ادھر سارے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں. مختصر سی حاضری ہے، چند لمحے بھی اگر قبول ہو جائیں تو ہماری بخشش کے لیے کافی ہوں گے. وہ شاہ مشرقین ہیں، لوگو حسین ہیں، قلب و نظر کا چین ہے، لوگو حسین ہیں. سبحان اللہ. اور نانا نبی کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں جو رحمت کے بین بین ہیں، لوگو حسین ہیں. خدا لوگو حسین ہیں. اور ایک اور مختصر سی کلام کی حاضری اس کے
دیکھیے قرآن حکیم میں اللہ کا ایک اسم صفاتی ہے محمود، جس کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے اسے کہتے ہیں محمود، اور مصطفیٰ کا اسم ذاتی ہے محمد، اس کا معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اب کوئی بھی اعتراض کرنے والا کر سکتا ہے کہ اللہ کی محض تعریف کی جائے اور جو اللہ کا عبد خاص ہے اس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، حالانکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تعریف کر رہی ہے۔ قرآن حکیم گواہی دیتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور حمد کا دائرہ کائنات کے ذرے ذرے کی ذات سے متعلق کیا گیا اس حوالے سے کہ الحمدللہ ساری کی ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو سارے جہانوں کو پال رہا ہے۔ بھائی سادہ سا ترجمہ ہر بچہ جانتا ہے، ہر جوان جانتا ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ رب اسے کہتے ہیں جو ابتدا کر کے انتہا تک لے جائے، اسے رب کہتے ہیں۔ تو کائنات کو کن سے وقوع میں لانے کے بعد، اس کو مدارج سے گزارنے کے بعد جو انتہا تک لے جائے گا اسے رب کہتے ہیں۔ اور اللہ وہ ذات ہے کہ جس کی تعریف اس حوالے سے ہے کہ اس کی ربوبیت جڑی ہوئی ہے سارے جہانوں کے ساتھ۔ اب دیکھیے چونکہ سارے جہان پل رہے ہیں اس ذات وحدہ لا شریک کی وجہ سے، تو سارے جہان پالنے والے کو جانتے ہیں، اسی لیے کہا جو زمین و آسمان میں ہے وہ میری حمد کر رہا ہے۔ تجھے آواز سنائی دے یا نہ دے، تجھے ذرے کی کا علم ہو یا نہ ہو، تجھے اس بات کی خبر ہو یا نہ ہو کہ قطرہ یا پتا یا دریا یا صحرا یا پہاڑ یا پتھر کس طرح سے اللہ کی حمد کر رہا ہے، لیکن وہ تمام حمدوں کے سزاوار جانتا ہے کہ میں نے بنایا ہے، میں پال رہا ہوں، میرے علم میں ہے کہ جسے میں نے بنایا وہ میری حمد کر رہا ہے۔ مولا زمین نے بنائی ہے تیری حمد کرتی ہے، آسمان بنائے ہیں تیری حمد کرتے ہیں، دریا، صحرا، جنگل، پھل، بیل، بوٹے، دیدہ، نادیدہ تو نے بنائے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں۔ پروردگار میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں تیری حمد کرے اور تو محمود اور تیرا وہ عبد خاص محمد راز کیا ہے؟ کہا کائنات۔ بھائی یہ بات سمجھنے والی ہے، کائنات میری حمد کر رہی اور محمد اس لیے سب سے زیادہ حمدوں والا ہے کہ یہ جو کائنات میری حمد کر رہی ہے، اس کائنات کے بنانے کی وجہ بھی تو محمد ہے۔ چلو سمجھ آئی ذرا کبھی سبحان اللہ۔
کائنات. ذرہ، قطرہ، مردہ، یا قطرہ، ذرہ، پتا، نظر آنے والا، نظر نہ آنے والا، چاہے کوئی صغیر ہے چاہے کبیر ہے، چاہے کوئی پہلے سے بنا ہے یا کوئی آج دنیا میں آیا ہے، سب اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. اور سب کی تعریف کو اکٹھا کیا جائے تو بنتی ہے الحمد. کیا بنتا ہے؟ الحمد. اور جس ذات کے لیے یہ ساری الحمد ہے وہ ہے محمود. اب محمود اور محمد میں فرق ہے. محمود وہ جس کے لیے تعریف کی جائے اور محمد وہ کہ بھائی آپ نے ابھی تعریف کی، ابھی فارغ ہوئے، محمد کے نام کا تقاضا ہے پھر تعریف کرو. ابھی پھر تعریف کی تو نام محمد کا تقاضا ہے. بھائی تم کیا سمجھتے ہو کہ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، 10 مرتبہ، ایک دن، 2 دن، 10 دن، 15 دن، مہینہ، سال، 2 سال، 10 سال میں نے محمد کی تعریف کی ہے اور اب میرا یہ فریضہ ادا ہو گیا ہے. اللہ فرماتا ہے نا، یہ ہے محمد. کیا ہے یہ؟ اپنے نبی کی محبت میں ذرا کہیے سبحان اللہ. یہ ہے محمد. مانا کیا ہے؟ بھائی تعریف کر کے جاتا کہاں ہے؟ تعریف کر کے فارغ کیوں سمجھتا ہے خود کو؟ ان کی تعریف کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بار بار تعریف کے لائق ہیں. اب تعریف سے کیا معنی ہے؟ وہ تعریف وہاں ہوتی ہے جہاں کمال ہو. تعریف وہاں ہوتی ہے. محمد محمد کیوں ہے؟ کہ بار بار یہ اسم تقاضا کر رہا ہے کہ ان کی تعریف کی جائے. تو محمد محمد کیوں ہے؟ اس کی وجہ کہ ان کا حسن ایسا ہے، وہ حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دعا نہیں، اور رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا کوئی بھی آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں ہے، نہ دکان آئی سال میں ہے. محمد بے مثال ہے، بے مثال ہے، جو حسن میں بے مثال ہے. اس کے حسن کا تقاضا یہ ہے بار بار تعریف کی جائے. اب مجھے بھی اللہ نے حسین بنایا. دلیل قرآن، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ میں سب سے بہتر بنانے والا ہوں. اور سب سے بہتر کسے بنایا کیا ہے؟ اس کے بنانے کا سمجھ آئی؟ آواز ٹھیک ہے؟ بولیے. ہاں، 4 قسمیں اٹھائیں: والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. لقد خلقنا الاحسن فتبارک اللہ احسن. لقد خلقنا الاحسن. اللہ فرماتا ہے تحقیق ہم نے خلق کیا احسن. لقد خلقنا الانسان، لقد خلقنا الانسان
الانسان فی احسن تقویم فتبارک اللہ احسن الخالقین. وہاں بھی احسن، یہاں بھی احسن. ان دونوں احسن کا آپس میں تعلق کیا ہے بھائی؟ برکت والا وہ ہے جس نے احسن خلق کیا. مولا احسن کسے خلق کیا؟ فرمایا انسان کو. کسے خلق کیا بولیے؟ کسے خلق کیا؟ انسان کو احسن بنایا. اب تیرا بھی حسن کمال کا ہے. کیسے کمال کا ہے بھائی؟ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ عجوبہ ہوتا ہے. کیسے؟ اس کی مثل کوئی دوسرا نہیں ہوتا. کسی کا چہرہ ملتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے تل ہو، اس کے نہ ہو. کسی کا قد ملتا ہے، رنگ نہیں ملتا. کسی کی شکل و شباہت ملتی ہے، چال نہیں ملتی. کسی کی چال ملتی ہے، گفتار نہیں ملتی، رفتار نہیں ملتی. گویا ہر انسان اس کائنات میں ایک عجوبہ ہے. احسن نے احسن ترین تخلیق کی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کوئی تیرے حسن کی تعریف کرنے لگے. بھائی دنیا میں ایسے لوگ آئے جنہیں اللہ نے تخیل کا ملکہ عطا کیا اور وہ جب لکھنے پہ بیٹھے تو لکھتے چلے گئے. لیکن ایک مقام آیا جب وہ تیرے چہرے کی بات کر رہے تھے، لکھتے لکھتے تیرے چہرے کی خوبیاں ختم ہو گئیں، قلم رکھ دیا. تیرے رنگ کا کمال ختم ہو گیا، قلم رکھ دیا. تیری رفتار کا تذکرہ ختم ہوا، قلم رکھ دیا. لیکن یہ تیرا حسن ہے، یہ میرا حسن ہے. کمال تو حسن محمد مصطفیٰ ہے کہ آدم سے لے کر، ذرا بلند آواز سے بھائی، آدم سے لے کر تا ایدم ہر کوئی میرے نبی کو محمد کہہ کے ایک حسن با کمال کی گفتگو چھیڑے ہوئے ہے، گفتگو کیے جا رہا ہے. یعنی تیری زلف کا تذکرہ بڑا بھی لمبا ہوگا، آخر ختم ہو جائے گا. تیرے حسین دانتوں کی بات کتنی بھی کوئی لمبی کرے ختم ہو جائے گی. تیری پیشانی، تیرے رخسار، تیرا رنگ، تیری شکل، تیری شباہت، تیرے نین نقش، تیرا بولنا سننا، تیرے معاملات، حسن اخلاق. لیکن کہیں نہ کہیں تعریف کرنے والا رک جائے گا. لیکن کملی والے کے چہرے کی کیا بات ہے، کملی والے کے ہاتھ کی کیا بات ہے. ارے بس تو صرف یہی سوچتا رہ کہ انگلی تو زمین پر اٹھی تھی، چاند دو ٹوٹے کیسے ہو گیا تھا. ساری عمر اس ایک معجزے کو سوچتا رہ کہ ہاؤ اٹ واز پاسبل، یہ کیسے ممکن ہوا کہ انگلی تو زمین پر ہلی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. ارے جس کا ایک کمال، ایک انگلی کا وہمی اشارہ تجھے ساری عمر سوچ کے میدان میں سرگرداں رکھتا ہے، یہ تو اس کے اشارے کی بات ہے کہ ساری عمر سوچتے گزر جائے. جس انگلی سے اشارہ کیا ہے اس انگلی کا کیا کمال ہے، اس ہتھیلی کا کیا کمال ہے، اس بازو کی کیا شان ہے، اس شانے کی کیا شان ہے. اب بتائیے کہ پورے محمد مصطفیٰ کے وجود کی کیا شان ہے. کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے. جبریل حاضر خدمت نبی کریم صاحب خلق عظیم. گفتگو کے اختتام کی طرف لا رہا ہوں. میں نے ذات مصطفیٰ سے شروع کیا ہے اور صبت مصطفیٰ پر میں گفتگو کا اختتام کروں گا. نانا سے شروع کیا ہے، نواسا پہ بات ختم کروں گا. حسن مصطفیٰ، اللہ اکبر. جبریل حاضر خدمت، نبی پاک نے پوچھا جبریل تو زمینوں پہ پھرا، تو آسمانوں میں گیا،
تو نے آدم علیہ السلام کی مٹی کو لاتے ہوئے دیکھا، ان کے پیکرے خاکی کو بناتے ہوئے دیکھا، تو نے ملائکہ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، اور خود بھی تو سجدے کی لذت سے محظوظ ہوا۔ تو نے پیکرے آدم میں دم آتے دیکھا، جنہوں گل دی سمجھ آئی وہ بولے گا سبحان اللہ۔ تو نے پیکرے آدم میں دم آتے دیکھا، جان ڈالی گئی، گواہ ہے تو آدم کا جلوس بروز تخلیق۔ جنت میں گیا، جنت کے باغات کا مشاہدہ، محلات کا مشاہدہ، درختوں کا مشاہدہ کیا، تو گواہ ہے۔ زمین پر اترے تو گواہ۔ سلسلہ انسانی چلا، پہلے جوڑے سے لے کر تائیدم ہر بننے والے مرد و عورت کو تو جانتا ہے۔ ان مرد و عورت میں ولی بھی ہیں، غوث بھی ہیں، کتب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، اوتاد بھی ہیں، اقطاب بھی ہیں، پیغمبر ہی ہیں، پیغمبروں میں رسول بھی ہیں۔ اے جبرائیل بتا تو صحیح، تو نے آدم سے لے کر اس زمانے تک سارے نبیوں کو دیکھا، ذرا یہ تو بتا، اے ابراہیم کے دیکھنے والے، اے نوح کے دیکھنے والے، اے کلمات اللہ روح اللہ کو اپنی نوری نگاہ سے دیکھنے والے، اے کلیم اللہ کو دیکھنے والے، بتا اب سے لے کر جب تک جتنے آئے کیا کوئی ہم جیسا بھی دیکھا؟ میں گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ ہم جیسا بھی دیکھا؟ اب جہاں مقابلہ ہونا کسی نہ کسی ایک خوبی کا، اور ایسا سوال کیا جائے تو اگلا تھوڑا وقت لیتا ہے سوچنے کے لیے کہ یار شاید آواز فلاں سے ملتی تھی، شاید رنگ فلاں سے ملتا تھا، شاید بدن سے اٹھنے والی خوشبو فلاں سے ملتی تھی، آنکھ، کان، بینی، ناک، پیشانی، لب، ابرو، رخسار، تل، ہونٹ، چہرہ، گردن، شاید بازو ملتا ہو، سوچے گا، شاید سینہ کسی سے ملتا ہو۔ کمپیریزن کرنے کے لیے، تقابل کرنے کے لیے جبریل لازمن تھوڑا سا وقت لیتا، یا رسول اللہ میں نے سب کو دیکھا، سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا کوئی مجھ جیسا بھی دیکھا ہے؟ آقا تھوڑا سا وقت دیں، میرے سامنے اتنی بڑی ہسٹری ہے، اتنی تاریخ ہے، بڑے بڑے حسین آئے، حسن پر کہیے ذرا سبحان اللہ، بڑے بڑے خوبصورت آئے، زہرہ جمالہ آئے، شیری مکالہ آئے، بڑے بڑے خوبصورت حسین آئے۔ بس ذرا 2 منٹ دے دیجیے، میں اپنے ذہن پہ تھوڑا سا زور ڈالتا ہوں، شاید کسی کی زلف کا خط آپ سے ملتا ہو، شاید کسی کے ابرو کی نوک آپ کے ابرو سے ملتی ہو، کسی کا ناک آپ کے ناک سے، کسی کا رخسار آپ کے رخسار سے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جبریل نے مصطفیٰ کے سوال پر کہ جبریل تو کب دیکھتا آیا ہے، بتا کوئی ہم جیسا بھی حسین دیکھا ہے؟
جبریل نے توقف نہیں کیا، جبریل رکا نہیں، جبریل نے وقت نہیں لیا، جبریل نے سوچا نہیں، فوراً عرض کرتا ہے، گویا یہ بات اس کی زبان پر تھی، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے زمین و آسمان کو دیکھ رکھا ہے، زمین و آسمان کے حسینوں محجبینوں کو سونوں کو دیکھ رکھا ہے، سونا تیرے جیا تو رب نے دوسرا کوئی بنایا ہی نہیں ہے، تیرے جیا حسین تو رب نے بنایا ہی نہیں ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ نبی جو حسن میں، گفتار میں، رنگ میں، شکل میں، شباہت میں، رفتار میں، کردار میں، اخلاق میں، معجزات میں، طاقت میں، تصرف میں کسی کا مثل نہیں ہے، وہ خود اعلان کر رہا ہے، ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک سب سن لو، حسین محمد سے ہے، محمد حسین سے ہے، حسین بلند آواز سے وہ پیارے نبی کا فرمان، حسین حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ اب حسن بھی تو نبی کا ہے نا، اللہ ذرا توجہ کیجئے، یہ اس کی شان ہے، جو چھوٹا ہے، جنہوں گل نہیں سمجھ آئے ذرا کہ وہ سمجھداری نہ لے، یہ اس کی شان ہے جو چھوٹا ہے، اور چھوٹا جس کو اپنا امام کہہ رہا ہے اس حسن کا کیا مقام ہوگا؟ یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت صاحبہ، شہادت حسن کی بھی ہوئی، دونوں شہادتوں میں فرق یہ ہے کہ حسن کی شہادت خفی تھی، حسین کی شہادت سری ہے، یہ اعلانیہ ہے، جہری ہے، حسن کی خفیہ، حسین کی اعلانیہ۔ اور یہاں اتنا تذکرہ گھر گھر میں حسین کا ہے، کوئی ایک مسلک ایسا نہیں، کوئی ایک جماعت ایسی نہیں جس نے کلمہ نبی کا پڑھا ہو اور حقیقت ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اتنی کلمہ پڑھنے والی مصطفیٰ کی امت حسین کا ذکر کرتی ہے، وجہ کیا ہے؟ آخری بات، سلام، نیاز حسین، نظر خدا، دعا۔ حسین کا گھر گھر میں تذکرہ کیوں؟ حسین کی کریا کریا، کوچا کوچا، نگر نگر، گلی گلی محفلیں کیوں؟ بھائی اس کی وجہ یہ ہے، نبی نے فرمایا حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ جب نبی نے کہا حسین مجھ سے، میں حسین سے، تو خدا کا کہا بھول گئے کہ مصطفیٰ تیری شان ہمارے ہاں یہ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد ہم نے ہر بلندی سے زیادہ، کہو ذرا سبحان اللہ، ہم نے ہر بلندی سے زیادہ آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ مولا اس کے لیے کہا، اس لیے ذکر بلند کیا ہے کہ میرا یار اپنے ذکر کی بلندی سے راضی ہو جائے۔ اے حبیب، ہم نے آپ کے لیے یہ ہمارا
ذکر کی بلندی کو نہیں ہو سکا. بھائی ذکر ہے نا مطلب چہرے کا ذکر، ذات کا ذکر، اخلاق کا ذکر، کردار کا ذکر، شخصیت کا ذکر، علم کا ذکر، تصرف کا ذکر. اور جبریل آج بھی ان کی کہتے سونا آفاق مندر دیدن میرے مقام پر دیدن بسیار